السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آج ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں سورۃ الشورى ہے۔ 10th کلاس کے اسٹوڈنٹ سے میری پہلی تو یہ گزارش ہے کہ یہ آپ کے سلیبس کی آخری صورت ہے، یعنی ہم نے پورا سلیبس آپ کا اس ویڈیو میں بیان کر دیا ہے۔ تو آپ سے پہلے تو یہ گزارش ہے کہ امتحان بہت بالکل قریب ہے، آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو زیادہ لائک اور شیئر کرنا ہے تاکہ جو ہے یہ دور دور تک یہ ویڈیو پہنچے، زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹ اس کا فائدہ اٹھائیں۔ اسی طریقے سے 9th کلاس کا جو سلیبس ہے وہ بھی ہم نے بیان کیا ہے، اور 10th کلاس کا متعلقہ سلیبس بھی بیان کیا ہے، اور سلیبس میں وہی چیزیں ہم نے دی ہیں جو زیادہ تر بورڈ میں آتی ہیں، جن کو یاد کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر یہ بچے یہ چیزیں یاد کر لیں تو یقیناً سرخرو ہو کے آئیں گے۔ تو اس لیے اس ویڈیو کو آپ نے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ بچے اس کو دیکھ سکیں۔ تو پیارے بچوں، یہاں پر ہم نے بورڈ پہ وہی سوال دیتے ہیں جو سوال بہت اہم اور ضروری ہوتے ہیں۔ کچھ سوال ہم زبانی بتاتے ہیں کہ یہ سوال آپ نے لازمی یاد کرنے ہیں۔ پہلے تو آپ نے کسی سورت کا تعارف نہیں چھوڑنا، اور دوسرے نمبر پر مضامین نہیں چھوڑنے، اور مرکزی موضوع بھی آپ نے لازمی یاد کرنا ہے، اور موضوعات بھی آپ نے لازمی دیکھنے کہ اس میں کون کون سے موضوع بیان کیے گئے۔ اور اس کے علاوہ ترجمے کے اندر مشق والے جو ترجمے ہیں وہ یاد کرنے ہیں آپ نے، متن والا یاد نہیں کرنا۔ اگر آپ متن والا یاد کرتے ہیں تو پھر سارا یاد کرنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے آپ نے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے آپ نے معروضی لازمی دیکھنی ہے۔ یہاں پر جو بورڈ پہ ہم معروضی دیتے ہیں صرف آپ کو یقین دہانی کے لیے دیتے ہیں کہ بھائی معروضی ساری یاد کرنی ہے، ایک یا دو معروضی نہیں آئیں گی، وہاں زیادہ آئیں گی معروضی۔ اور اگر آپ کے پاس پیلٹ ہے تو آپ پیلٹ سے زیادہ معروضی یاد کر سکتے ہیں، تو اس سے آپ نے معروضی زیادہ دیکھنی ہے۔ اس لیے پیارے بچوں، یہاں پہلے ہم نے بورڈ پر تعارف دیا ہے جو بہت ضروری اور لازمی ہے، یہ آپ نے نہیں چھوڑنا۔ تعارف ہے سورت کا، سورۃ الشورى کا۔ یہ قرآن مجید کی 42ویں صورت ہے، اور یہ 25ویں پارے میں ہے۔ یہ مکہ میں نازل ہوئی۔ اس کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ صورت مکی دور کے آخر میں اس وقت نازل ہوئی جب اہل مکہ کی مخالفت عروج پر تھی، اور اس میں 5 رکوع اور اس میں 5 رکوع اور 53 آیات ہیں۔ تو پیارے بچوں، یہ آپ نے تعارف یاد کرنا ہے، یہ آپ نے نہیں چھوڑنا۔ اگر ہے مختصر مشقی سوالات، ہم بھی وہی دیتے ہیں جو لازمی اور ضروری ہیں، یہ بھی آپ نے نہیں چھوڑنے، یہ آپ نے لازمی یاد کرنا ہے۔ دیکھیے ذرا سورۃ الشورى میں اہل ایمان کی کیا صفات بیان کی گئی ہیں۔ تو جب آپ نے یہ سوال دیکھ لیا تو اس کا جواب بھی دیکھیے۔ آگے نمبر 1 ہے وہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں۔ نمبر 2 ہے وہ انتقام نہیں لیتے بلکہ معاف کرتے ہیں۔ نمبر 3 ہے وہ اپنے معاملات باہمی مشاورت سے حل کرتے ہیں۔ نمبر 4 ہے نماز قائم کرتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، یہ جو ہے 4 صفات ہیں سورۃ الشورى میں اہل ایمان کی۔ اگر اس پر بحث کریں تو بہت لمبی ہو جائے گی، اس لیے مختصر ویڈیو کرنے کے لیے مختصر آپ کو جو ہے سوالات ہی بتا دیے جاتے ہیں کہ یہ یاد کرنے ہیں، یہ دیکھنے ہیں۔ اگر آپ ویڈیو سن کر بھی اگر آپ اس کو یاد کرنا چاہیں تو یہ یاد ہو جاتے ہیں، مشکل نہیں ہوتے۔ آپ 2-3 دفعہ ویڈیو کو سنیں تو آپ کو یاد ہو جائیں گے۔ آگے ہے سوال نمبر 2 ہے اس صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا۔ یہ سوال بہت زیادہ اہم ہے سارے سوالوں میں سے، اس لیے آپ نے اس کو نہیں چھوڑنا، یاد لازمی کرنا ہے۔ اگر دیکھیے ذرا جواب اس کا، آپ کو فرمایا گیا کہ اگر یہ لوگ آپ کی دعوت قبول نہیں کرتے تو آپ پریشان نہ ہوں، یعنی حضور کو تسلی دی اللہ تعالیٰ نے، اور آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے، یعنی اسلام دعوت ان کو دے دیے، پیغام دے دیا میرا، اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ پریشان نہ ہوں۔ اور آگے فرمایا کہ ہم نے آپ کو ان کا نگران نہیں بنایا اور آپ ان کے اعمال کے ذمہ دار نہیں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صرف آپ کا کام ہے پہنچا دینا، پہنچانا ہی آپ کی ذمہ داری ہے، باقی ان کا آپ نگران نہیں ہے کہ یہ ایمان لائیں گے تو آپ جو ہے ہر صورت میں ایمان لے آئیں گے، کیونکہ کچھ لوگ وہ تھے جن کے حق میں اللہ نے قرآن مجید کی پہلے پارے میں آیت میں فرمایا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، کہ ہم نے ان کی کانوں آنکھوں ہر جگہ پر مہر لگا دی ہے، کبھی بھی اسلام قبول نہیں کر سکتے، یعنی آنکھوں پر مہر لگائی حق کو نہیں دیکھ سکتے، کانوں پر مہر لگائی حق نہیں سن سکتے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن مجید کے اندر یہ بتا دیا تھا کہ یہ جو ہے حق کی بات سن ہی نہیں سکتے، سمجھ ہی نہیں سکتے، یعنی ان کے حق میں ایمان ہی نہیں تھا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے طور پر فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہو، جن کے حق میں ایمان ہوگا وہ ایمان لے آئیں گے۔ تو پیارے بچوں، یہ سوال نمبر 2 ہے۔ اگر سوال نمبر 3 ہے مشاورت کی اہمیت بیان کریں، مشاورت کی اہمیت بیان کریں، تو آپ نے اس کا جواب خود ڈھونڈنا ہے، یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ ویڈیو لمبی ہو جانی تھی، اسی وجہ سے ہم نے اس کا جواب نہیں لکھا، لیکن سوال بڑا اہم ہے، اس لیے آپ نے اس کو یاد کرنا ہے۔ اگر دوسری بات کا انتخاب کریں، میں نے پہلے بتا دیا کہ ہم 2 نمونے کے طور پر معروضی آپ کو پیش کرتے ہیں، باقی معروضی جو ہے آپ نے کتاب کے اندر یا پیلٹ کے اندر دیکھنی ہے اور یاد کرنی ہے۔ دیکھیے سورۃ الشورى کے نام سے اہمیت واضح ہوتی ہے، مشورے کی، ایمان کی، عقائد کی، تو آئے گا مشورے کی، اس پر نشان لگانا ہے آپ نے۔ سوال نمبر 2 ہے سورۃ الشورى کا مرکزی موضوع ہے عقائد، فضائل، عبادات، تو آپ نے لگانا ہے عقائد پر۔ تو اس طریقے سے آپ جب شور یاد کریں گے تو زیادہ تر معروضی شور سے دی جاتی ہے، اس لیے پیارے بچوں آپ نے شور نہیں چھوڑنے، آپ نے لازمی یاد کرنے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ کا مسئلہ یہیں سے حل ہو جائے گا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آج جو ہم سورت پڑھنے جا رہے ہیں 10th کلاس، یہ سورت حامیم سجدہ ہے۔ یہ میں ہر ویڈیو میں یہ بات کہتا ہوں کہ آپ نے کسی بھی سورت کا تعارف نہیں چھوڑنا، پہلے یہ آپ نے لازمی یاد کرنا ہے، اور دوسرے نمبر پر جو ہے آپ نے اس کے مضامین یاد کرنے ہیں۔ اگر اس کا مرکزی موضوع
یا موضوعات، یعنی بہت سارے موضوع آ جاتے ہیں، وہ بھی آپ نے نہیں چھوڑنے، وہ آپ نے بنیادی طور پر یہ چیزیں یاد کرنی ہیں۔ پھر مشق کے اندر جتنی بھی آیات ہوتی ہیں یہ بھی آپ نے نہیں چھوڑنی، یہ بھی آپ نے لازمی یاد کرنی ہے۔ یہ میں بتا دوں، مشق کے اندر 3-4 آیات ہوتی ہے، زیادہ نہیں ہوتی۔ ایک متن والی آیات ہوتی ہیں، وہ نہ یاد کرے، بے شک مشق والی لازمی یاد کرے۔ اگر آپ نے متن والی یاد کرنی تو پھر ساری آیات یاد کرنی ہوں گی، کیونکہ کوئی پتہ نہیں کون سی آیت آ جائے۔ اگر مشق والی یاد کریں تو یقینی بات ہے کہ وہ مشق سے ہی دیتے ہیں، تو مشق سے ہی آ جائے گی کوئی نہ کوئی آیت۔ اس کے علاوہ معروضی ہے، معروضی بھی آپ نے نہیں چھوڑنا۔ اور دوسرے نمبر پر، تیسرے چوتھے نمبر پر جو ہے وہ ہے مشقی سوالات، مختصر سوالات، کسی ہمیں شارٹ سوال کہتے ہیں، یہ بھی آپ نے نہیں چھوڑنے۔ یہاں بورڈ پر ہم نے مختصر سوال بھی دیے ہیں اور تعارف بھی دیا ہے، اور اس کے علاوہ معروضی بھی نمونے کے طور پر 2 دی ہیں، وہ آپ نے یاد کرنی ہے۔ تو پیارے بچوں، پہلے یہاں پر ہم نے دیا تعارف۔ یہ قرآن مجید کی 41ویں صورت ہے اور یہ 24ویں پارے میں ہے، یہ مکہ میں نازل ہوئی۔ معتبر روایت کے مطابق یہ صورت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کے بعد اور حضرت عمر کے قبول اسلام سے پہلے نازل ہوئی۔ اس میں 6 رکوع اور 54 جو ہے آیات ہیں۔ تو پیارے بچوں، یہ تعارف ہے مختصر سا، آپ نے اس کو یاد کرنا ہے۔ بعض دفعہ یہ لانگ بن کے آتا ہے وہاں پہ، اسی طرح مضامین بھی لانگ میں آتے ہیں۔ آگے دیکھیے اہم مختصر مشقی سوالات۔ پہلا سوال ہے، سورۃ سجدہ میں ایک مبلغ کی کیا صفات بیان کی گئی ہیں؟ تو آپ نے یہاں پر دیکھنا ہے، نمبر وار جو ہے آپ نے یاد کرنا ہے۔ اس کے 4 جو ہے اس کے نمبر ہیں، یعنی 4 چیزیں بیان کی گئی ہیں اس کے اندر۔ نمبر 1 ہے اللہ کی طرف بلائے۔ نمبر 2 اعمال صالحہ کرے، یعنی نیک اعمال کرے۔ نمبر 3 برائی کا بدلہ اچھائی سے دے۔ اب یہاں بات یہ ہے کہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دے، تو یہ مبلغ کی صفت میں سے ایک صفت ہے۔ نمبر 4 ہے فرما بردار ہو، یعنی وہ اللہ کا فرما بردار ہو، نبی کا فرما بردار ہو، اللہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلتا ہو۔ آگے دیکھیے ذرا، سوال نمبر 2 ہے، قرآن مجید کی کیا صفات اس سورت میں بیان کی گئی ہیں؟ تو جواب ہے 2 صفات بیان کی گئی ہیں، وہ یہاں پر ہم نے دے دی ہے۔ نمبر 1 ہے یہ عربی زبان میں ہے۔ نمبر 2 یہ قرآن بشارت دینے والا اور ڈرانے والا ہے۔ تو یہ آپ نے یاد کرنی ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیات کھول کھول کر بیان کی گئی ہیں۔ تو پیارے بچوں، یہ دوسرا سوال ہے، یہ بھی آپ نے یاد کرنا ہے۔ اگر سوال نمبر 3 ہے، سورۃ حامیم سجدہ کے 2 نام تحریر کریں۔ تو جواب آئے گا، نمبر 1 ہے سورۃ فصلت، ایک نام ہے، دوسرا نام ہے سورۃ المصابیح۔ تو آپ نے یہ 2 نام یاد رکھنے ہیں۔ یہ بالکل مختصر چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں۔ اگر آپ اس کو ایک دفعہ دیکھ لیں گے، پڑھ لیں گے، تو یہ آپ کو یاد کرنا مشکل نہیں ہوگا۔ آگے دیکھیے درست جواب کا انتخاب کریں۔ یہاں پر ہم معروضی صرف 2 دیتے ہیں۔ آپ کو میں یہ کہوں گا 2 نہیں یاد کرنی، آپ نے بہت ساری معروضی یاد کرنی ہے جو کتاب کے اندر، وہ بھی ناکافی ہے۔ اگر آپ کو پیلٹ مل جائے تو پیلٹ کے اندر بہت ساری معروضی ہوتی ہیں، وہ دی تو اسی جو ہے اسی جگہ سے دی ہوتی ہیں، اسی صفحے سے دی ہوتی ہیں، یا یہ کہے اسی چیپٹر سے دی ہوتی ہیں، لیکن آپ کو وہ بہت ساری بنا کے پیش کرتے ہیں۔ اس لیے آپ، السلام علیکم اسٹوڈنٹ، یہ سورۃ مومن ہے۔ جیسے میں ہر ویڈیو میں یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے سب سے پہلے کسی بھی صورت کا تعارف نہیں چھوڑنا، اور دوسرے نمبر پر آپ نے مشقی سوالات بھی چھوڑنے۔ یہ 2-3 سوال ہوتے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ وہ جن صورتوں میں آیات آتی ہیں، وہ آیتیں جو مشق والی آیتیں وہ یاد کرنی ہے۔ متن والی بے شک نہ یاد کریں۔ اگر متن والی یاد کرنی ہے تو پھر ساری یاد کرنا۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ نے معروضی نہیں چھوڑنی، اور شارٹ کے اندر جو عید ہوتی ہے وہ بھی آپ نے نہیں چھوڑنی ہے۔ تو پیارے بچوں، آپ نے یہ چیزیں بہت اچھی طرح ذہن میں رکھنی ہے اور یاد کرنی ہے۔ انشاءاللہ 100% جو ہے یہ سوالات آپ کے آ جائیں گے۔ اب دیکھیے ذرا، پہلے تعارف۔ یہ قرآن مجید کی 40ویں صورت ہے، 24ویں پارے میں ہے۔ یہ مکی صورت ہے، اس میں 9 رکوع اور 85 آیات ہے۔ اس کا نام اس کی آیت نمبر 28 سے ماخوذ ہے۔ اس کا دوسرا نام سورۃ الغافرین ہے، اس کی تیسری آیت سے دیا گیا ہے۔ وہ آپ نے یہ تعارف یاد کرنا ہے، یہ تعارف نہیں چھوڑنا ہے آپ نے۔ آگے ہے اہم مختصر مشقی سوالات۔ سورت کے آغاز میں وہی جھٹلانے والوں کا کیا انجام بیان کیا گیا ہے؟ یہ سوال آپ نے لازمی یاد کرنا ہے، یہ سوال بہت اہم ہے، یہ سوال چھوڑنا نہیں ہے آپ لوگوں نے۔ آگے دیکھیے ذرا،
اس کا جواب ہے وہی جھٹلانے والوں کا انجام بیان کیا گیا ہے کہ جب توق اور زنجیریں ان کی گردنوں میں ہوں گی اور انہیں گھسیٹا جائے گا دوزخ میں، جب انہیں پیاس لگے گی تو فرشتے انہیں گھسیٹ کر اس جگہ لے جائیں گے جہاں پانی ابل رہا ہوگا، اور انہیں وہ پانی پلا کر ان کی اصل جگہ آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ تو پیارے بچوں، یہ جو سوال ہے یہ جواب آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ یہاں پر جو ہے قیامت کا تذکرہ بیان کیا گیا ہے گناہ گاروں کے لیے، تو جب ان کے گلے میں توق ہوں گے، زنجیریں ہوں گی، وہ لوگ جو اس وقت کہیں گے یا اللہ ہمیں پیاس لگی ہے، پانی مانگیں گے، تو ان کو فرشتے پانی دیں گے ابلتا ہوا، جو ان کی گردنوں سے گلوں سے نکل آئے گا۔ یعنی اس قسم کا منظر ہوگا۔ اگرچہ ویڈیو لمبی ہونے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں آپ کو ایک تفصیل اس کی پوری بیان کرتا، لیکن اتنی سی تفصیل آپ یاد رکھیں جتنی کہ بورڈ کے اندر موجود ہے یا کتاب کے اندر ہے تو وہ بھی کافی ہے۔ آگے دیکھیں، سوال نمبر 30 سوال ہے، سابقہ اقوام کی ہلاکت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ تو جواب آئے گا، قرآن مجید میں سابقہ اقوام کی ہلاکت سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے، یعنی اللہ اس کے رسول کا حکم ماننا چاہیے، یہ ماننے میں ہمارے لیے خیر ہے، تو یہی ہمیں سابقہ امتوں کے سبق سے سبق ملتا ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ آپ نے اچھی طرح یہ سوال بھی یاد کرنا ہے، یہ چھوڑنا نہیں۔ آگے دیکھیے، معروضی ہے، دوسرے جواب کا انتخاب کریں۔ سورۃ مومن میں اہل جنت اور دوزخ کے تذکرے سے تعلیم دی گئی ہے، عقیدہ آخرت کی، عقیدہ توحید کی، عقیدہ رسالت کی۔ تو جواب آئے گا عقیدہ آخرت کی۔ اگر سورۃ المومن کے آغاز میں بیان ہے قرآن مجید کا، تورات کا، انجیل کا، تو آئے گا قرآن مجید کا۔ تو پیارے بچوں، یہ ہم صرف آپ کو نمونے کے طور پہ دیتے ہیں کچھ معروضیاں آپ نے نہیں چھوڑنی، یہ نہیں کہ وہاں پہ 2 آئیں گی 3 آئیں گی، وہاں آپ نے کافی ساری معروضیاں دیکھ کے جانی ہے۔ انشاءاللہ جتنی معروضیاں دیکھیں گے آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو جائے گا۔ السلام علیکم۔